حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ دینی محفل جہاں پر جو ہے لگتا ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے باتیں ہوتی ہے، میرے بھائیوں رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور ملائکے سیاحین جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، میرے بھائیوں ایسی جگہ پر ملائکے سیاحین یعنی چکر لگانے والے فرشتے، گھومنے گشت کرنے والے فرشتے جو ہے آسمان میں خدا کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جا کر کہتے ہیں، اے اللہ زمین کے فلاں حصے میں جو ہے تیرے نام کو بلند کیا جا رہا تھا، تیرے نام کو ذکر کیا جا رہا تھا، اے اللہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تیرے نام پر قربان ہونے والا تھا۔ اللہ پاک پوچھتا ہے، اے فرشتے بتاؤ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ ان بندوں نے جہاں پر میرا نام ذکر کیا جا رہا تھا، جہاں پر میرے نبی کا ذکر کیا جا رہا تھا، بتاؤ ان لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے، اے فرشتوں اگر وہ ہمیں دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ چنانچہ جو ہے میرے بھائیوں وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تیری ذات یا صفات کو اگر جو ہے وہ بندے ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت اگر ہوتی کہ تیری ذات کو اگر وہ دیکھ لیتا، تیرے نام کا تو ذکر بلند کر ہی رہا تھا، اگر وہ دیکھ لیتا تو اپنے آپ کو قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ایسے وقت میں اللہ پاک کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، جو اس مجلس میں شامل تھا میں ان کی بخشش کا جو ہے پروانہ اور بخشش کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، ان تمام کی مغفرت کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ان محفلوں میں بیٹھنا کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے، ان مجلسوں میں بیٹھنا کوئی ادنا سی چیز نہ سمجھیے، بلکہ یہاں پر بیٹھنا خدا کی رحمت کو جو ہے میرے بھائیوں آپ بلا رہے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے رحمت کے فرشتے جو ہے اپنا پر جو ہے رحمت کا بچھایا ہوا ہے، اور میرے بھائیوں یہاں پر تو علماء، صلحاء، حفاظ اور شورا حضرات جہاں پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے اتنی تیز آواز نہ کرو یار۔ ہاں تو یہاں پر جو ہے میرے بھائیوں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا کہا جائے، ایسی باتوں کو سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے جہاں پر کہ نفس کا جو ہے غلبہ ہو، جہاں پر نفس چاہتا ہو، اور جس سے دین بن جائے، جس سے ایمان بن جائے، جس سے ہمارا گھر جو ہے میرے بھائیوں دینی گھر میں ماحول پیدا ہو جائے، ایسی بات سننے کو گوارا نہیں۔ خدا کی قسم ایسے لوگ اپنی زندگی کو جو ہے برباد کر رہا ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس نے کہ یہ سوچا کہ ہمارے جو ہے خواہشات کے مطابق جو ہے بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے خواہشات کے مطابق جو ہے گایا نہیں جا رہا ہے، میرے بھائیوں ایسے لوگ جو ہے اپنے جو ہے زندگی کو دنیا میں بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھارو۔ یہ محفل اسی لیے سجایا جاتا ہے تاکہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، ہماری بیٹیاں سدھر جائیں، ہماری عورتیں سدھر جائیں، ہمارے نوجوان سدھر جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کیا یہی مقصد سے کر رہے نہ نہیں کر رہے بھائی؟ بولیے، جلسہ اسی مقصد سے نہ کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی دینی محفل کو اسی لیے نہ سجایا جاتا ہے؟ بولیے، یہی مقصد ہے نہ نہیں؟ کون آدمی ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول اچھا نہ بنے؟ کیا آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں؟ بولیے، چاہتے ہیں؟ اچھا کون کون چاہتے ہیں گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ سبھی لوگ چاہتے ہیں۔ اگر سبھی لوگ چاہتے ہیں تو کیا خالی چاہنے سے کوئی کام ہوتا ہے؟ بولیے جلدی سے۔ کوئی کسی کام کا تمنا کر لینے سے، کسی کام کا آرزو کر لینے سے، کسی کام کو چاہ لینے سے میرے بھائیوں وہ کام ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کام کو
انجام تک پہنچانے کے لیے میرے بھائیوں عمل میں لانا پڑتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناز. سبحان اللہ سبحان. میرے بھائیوں آپ کو سمجھنا ہوگا ہمارے گھر کا ماحول چینجنگ کیسے ہو، ہمارا گھر کا ماحول کیسے بدلے گا. میرے بھائیوں بدلنے کے لیے ہمارا جو ماحول بدلے گا ایک سپر پاور طاقت ہے. اس طاقت کو جس دن جو ہے مسلمان اختیار کر لے گا، خدا کی قسم جو ہے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. جب باپ گھر میں جائے گا تو بیٹی السلام علیکم کہے گی، بیٹا السلام علیکم کہے گا، بیٹا بھی جو ہے جھکنے کو تیار ہو جائے گا، بیوی بھی خدمت کو تیار ہو جائے گی، اور شوہر بھی جو ہے بیوی کی خدمت کو تیار ہو جائے گا، اور باپ بھی بیٹے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے گا. وہ طاقت کیا ہے؟ کون سی طاقت ہے مسلمانوں جو ہمارے ماحول کو بدل سکتا ہے؟ وہ سپر پاور طاقت دنیا میں ایک ہی ہے. کوئی اگر جو ہے ہمارے ملک کا حکمراں چاہے گا کوئی قانون بنا کر کے کہ ہم یہاں کے ماحول کو بدل دیں قانون سے، خدا کی قسم جو ہے قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا کے قانون سے ماحول نہیں بدلا کرتا. اگر بدلے گا تو وہ ایک سپر پاور طاقت ہے. سنیے گا اس طاقت کو، انشاءاللہ ہے وہ طاقت. سنیے گا یا نہیں سنیے گا تو پھر ہم اپنی بات آگے لے لیتے ہیں. سنیے گا جس سے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے. شاید کہ بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں خواہش بھی ہے، اور بہت سے جو ہے ہمارے جو ہے دینی بھائیوں کے دلوں میں خواہش ہے کہ وہ طاقت سن کے جائیں گے. سنو میرے بھائیوں، ایک ہی طاقت ہے دنیا میں. چنانچہ آپ ایک مثال سمجھ لیجئے. جب تک ایک چیز یہ ہے کہ دل میں اسلام کی عظمت پیدا کرنی ہوگی، اہمیت، دل میں اہمیت پیدا کرنی ہوگی، دل میں جو ہے اسلام کی قدر پیدا کرنا ہوگا، دل میں اسلام کی عظمت پیدا کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے عمل کرنا، اس طاقت کو استعمال کرنا آسان ہوگا. کیجئے گا اسلام سے محبت کیجئے گا نا. ارے اسلام سے محبت کیجئے گا، اپنے دین سے محبت کیجئے گا، اور دل میں اہمیت اور قدر پیدا کیجئے گا، دل میں عظمت اور وقار پیدا کیجئے گا نہ نہیں کیجئے گا؟ جلدی بولیے. آج سے بلکہ ابھی سے جو ہے مسلمانوں ارادہ کر لو کہ ہمیں جو ہے اپنے دین کی قدر دل میں پیدا کرنی ہے. اور جو کوئی ناقدرہ ہوتا ہے، جس کے دل میں دین کی قدر نہیں ہوتی، یاد رکھیے اس کو دین پر چلنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. ایک آدمی چھت پر کھڑا ہے، کہاں؟ چھت پر کھڑا ہے، نیچے جو دیکھا تو 2000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے. کتنا؟ 2000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے. بتاؤ اس کو اٹھانے کے لیے لینے کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سب آئے گا، جو بھی دیکھے گا. ہم بھی دیکھیں گے تو لپکتا ہوا نکل جائیں گے، ہر کوئی نکل جائے گا. بلکہ ہماری ماں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں ان کی بھی نظر پڑے تو وہ بھی نہ چھوڑے گی، بلکہ دوڑتی ہی جائے گی اور اس 2000 کے نوٹ کو اٹھائے گی. اور جو کوئی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے نظر آ گیا ہے 2000 کا نوٹ، وہ تو چاہے گا کہ چھلانگ لگا کر کود جائیں چھت سے اور پہلے جو ہے ہم 2000 کے نوٹ کو اٹھا لیں. کرے گا نہیں کرے گا؟ لیکن سنو، وہی آدمی جو چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے 2000 کے نوٹ کو دیکھا ہے، وہیں سے کھڑے ہو کے جو دیکھا کہ کانٹا پڑا ہوا ہے، آئے گا کوئی اٹھانے کے لیے؟ اس لیے کیوں نہیں آئے گا؟ کانٹا ہٹانے کی اہمیت اور ثواب، ارے کانٹا ہٹانے کی اہمیت اور اس کی قدر دل میں نہیں ہے، اسی بنیاد پر کانٹا ہٹانے کے لیے نہیں آئے گا. لیکن نوٹ کی قدر، نوٹ کی اہمیت دل میں ہے، اس لیے بھاگتا ہوا نوٹ کی طرف جائے گا. پتہ ہی چلا میرے مسلمان بھائیوں، دل میں جس دن جو ہے دین کی قدر پیدا ہو جائے، ایمان کی عظمت پیدا ہو جائے اور اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، اسلام کی قدر پیدا ہو جائے، خدا کی قسم اسلام پر چلنا آسان ہو جائے. اسی لیے میرے مسلمانوں سمجھنا ہوگا.
تھوڑے دل میں قدر پیدا کیجئے، اہمیت پیدا کیجئے. اس کے بعد جو ہے میرے بھائیوں گھر میں جو ہے خوشحالیاں آئے گی. گھر میں سارا جھگڑا جدال، ساری نفرتیں، ساری جو ہے عداوتیں، بغض، حسد، کینہ، کپٹ سارے جو ہے زائل ہو جائے گا. لیکن کون سی طاقت ہے زائل کرنے کے لیے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور آئے اور قانون بنا کر چلا گیا. بڑا بڑا جو ہے سپر پاور ملک جو ہے قانون بنایا. امریکہ نے بھی اعلان کیا تھا شراب آپ آج کے بعد سے کوئی نہیں پیے گا. پتا چلا اس اعلان کے بعد شراب پینے والوں کی تعداد امریکہ میں 2 گنی ہو گئی. ہمارے صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ نے بھی جو ہے قانون بنایا ہے، اعلان کیا ہے کہ یہاں پر شراب بھٹی نہیں چلے گی، شراب نہیں چلے گا. لیکن بتائیے، سنتے ہیں کبھی کبھار کہ شراب پی رہا ہے آدمی، شراب بک رہا ہے، شراب جو ہے چل رہا ہے. سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ بولیے. پتہ یہ چلا دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے گا ماحول کو بدلنے کا، خدا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دنیا کی طاقت سے ماحول نہیں بدلے گا. وہ کون سی طاقت ہے میرے بھائیوں؟ جس دن ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، سمجھ لو کہ ہمارے جو ہے ماحول و معاشرہ بدلتا چلا جائے گا. وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں. اس میں ہے بھائی، سنت میں ہے. جس دن جو ہے نوجوانوں میں یہ سنت پیدا ہو گئی، جس دن جو ہے ہمارے جو ہے ادھیڑ عمر والے لوگوں میں نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی، نبی کی سنت جو ہے آ جائے گی، خدا کی قسم ماحول بدلتا چلا جائے گا. 3 آدمی تھے. کتنے؟ 3 آدمی. ایک عیسائی، ایک ہندو اور ایک مسلمان تھے. تینوں دوست تھا. کیا تھا؟ تینوں دوست. جو تینوں میں یارانہ تعلق تھا، ایک ہی جگہ پر رہن سہن ہوتا تھا. اتفاق سے تینوں نے کمائی کر کے ایک موٹر سائیکل خریدا. کیا خریدا؟ موٹر سائیکل. تو سب سے پہلے